میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ، کافی عرصہ ہو گیا آپ کی زیارت نہیں کر سکے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں، آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میں جلدی میں ہوں، کسی اور وقت میں بات چیت کریں گے، کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنی جلدی میں تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج صبح کے وقت میں عثمان غنی نے جو مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اس کے بدلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جنت کی ایک حور سے کر رہے ہیں، میں اس نکاح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اشیاء کی ویڈیو بنانی بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو معاونین ہوتے ہیں وہ موقع پر نہیں آتے، دوسرے بااعتماد لوگوں کو وہ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ جب آپ مصیبت زدہ لوگوں اور غریب لوگوں میں تقسیم کریں تو اس کی ویڈیو بنا کر ہمیں ضرور سینڈ کرنا۔ اگر ویڈیو بنانی بھی ہے تو اشیاء کی بنائیں، لوگوں کی نہ بنائیں، غریب لوگوں کا چہرہ اس ویڈیو میں نظر نہ آئے، اس طریقے سے بنائیں کہ اشیاء نظر آئیں یا ہاتھ لیتے ہوئے نظر آئیں، لیکن غریب لوگوں کا چہرہ خدا کے لیے ویڈیو پر نہ لائیں۔ اگر اس طریقے سے تعاون کریں گے تو اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اپنے اس خرچ کرنے کو، اپنے ان صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا، اے ایمان والو جو تم غریبوں پر خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں ان کو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر ان صدقات کے اجر و ثواب کو باطل مت کرو، اجر و ثواب کو ضائع مت کرو۔ اگر آپ مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کی نصرت کر رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں، اگر اس تعاون کے ساتھ ساتھ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ان کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے صدقات اور خرچ کرنے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، کما حق ہو، اجر ان کو نہیں ملتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم غریبوں پر خرچ کرتے ہو، غریب لوگوں کو صدقات ادا کرتے ہو، اگر ان صدقات کے ساتھ ساتھ ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مال دینے کی بجائے اچھی بات کر دو، یہ سب سے بہتر ہے، یہ مال دینے سے بہتر ہے، صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالی بے نیاز ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم غریبوں پر خرچ کرتے ہو، خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہو،
اللہ فرماتے ہیں ایسے مال خرچ کرنے سے بہتر ہے ان کو جا کر زبانی طور پر تسلی دے دو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل زبانی طور پر تسلی دینے کے پیچھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زبانی طور پر تسلی دیتے ہیں تو ویڈیو بن رہی ہوتی، جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ویڈیو بنانی بھی ہے تو خدا کے لیے غریب لوگوں کا چہرہ نہ دیا کرو، ویڈیو میں چہرہ نہیں آنا چاہیے، دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ جس کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہیں، جس پر خرچ کر رہے ہیں، جس سے اچھی بات کر رہے ہیں، پیار کی باتیں کر رہے ہیں، جس کو تسلی دے رہے ہیں، وہ شخص کون ہے۔ تو اس طریقہ سے اجر بھی پورا مل جائے گا، آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے میرے بندے تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں پروردگار تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دنیا کے اندر گندی دنیا کو خرچ کر، مال و دولت کو خرچ کر، پیسے کو خرچ کر، میں کل قیامت والے دن سب سے اعلیٰ چیز جنت تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، او میرے بندو، غریبوں پر تم اپنی شان کے مطابق خرچ کرو، میں پروردگار اپنی شان کے مطابق خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو، لیکن خرچ اس طرح کرو کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پہلی بات کہ اصل مستحقین تک یہ چیز پہنچ جائے، آپ کا صدقہ، آپ کا مال، آپ کا تعاون اصل مستحقین تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا قافلہ مدینہ منورہ کے باہر پہنچ چکا۔ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر جمع ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجروں سے پوچھا، جو میں نے مال تجارت پر خرچ کیا اس کے منافع میں تم مجھے کتنا دو گے؟ ایک تاجر کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تمہیں جہاں پر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں 2 روپے دے سکتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بہت کم ہے۔ پھر دوسرا تاجر کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضرت جہاں پر آپ نے 2 روپے خرچ کیے ہیں میں 2 روپے کے بدلے میں 4 روپے دے سکتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہت کم ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے تاجر کھڑے ہو کر بولی لگانے لگے۔ آخر میں ایک تاجر کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضرت جہاں پر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے وہاں پر 1 روپے کے بدلے میں تمہیں 15 روپے دے سکتا ہوں۔ قحط کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ کے لوگ اور مدینہ منورہ کے آس پاس کے لوگ قحط کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بہت کم ہے اور بڑھاؤ۔ سارے تاجر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، حضرت مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر ہم ہیں، کیا ہم سے زیادہ بھی کوئی تاجر دے سکتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ایک تاجر ہے۔
جس نے وعدہ کیا کہ اگر تم 1 روپے خرچ کرو گے، 1 کے بدلے میں تمہیں 70 روپے عطا کروں گا۔ وہ پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم سارے کے سارے تاجر، سارے کے سارے لوگ گواہ ہو جاؤ، میں نے پورے کے پورے قافلے کا مال اور تجارت کا سامان غریبوں پر خرچ کر دیا۔ شام ہوئی، سارے لوگ آرام کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خواب میں دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تیزی میں تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ، کافی عرصہ ہو گیا آپ کی زیارت نہیں کر سکے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں، آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میں جلدی میں ہوں، کسی اور وقت میں بات چیت کریں گے، کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنی جلدی میں تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج صبح کے وقت میں عثمان غنی نے جو مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اس کے بدلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جنت کی ایک حور سے کر رہے ہیں، میں اس نکاح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔